میری ختیجہ کے بھائی سے بات ہوئی تھی شام کو، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم پہ کافی پریشر آ رہا ہے. سر تمام تر واقعے میں ایک نام لیا جا رہا تھا انا اصل میں ہے کون؟ پولیس کے افسران سے بات چیت ہوئی یا دیگر جو ہمارے ذرائع ان سے بات ہوئی، اس میں ہمیں جو سٹوری ہے وہ تھوڑی سی ذرا اس سے مختلف ہے. کن کا نام بتا رہے ہیں، کن کا نام نہیں ہے ایف آئی آر میں؟ ماہم کا ایف آئی آر میں ماہم کا نام نہیں ہے. یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ملزمان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے. اس کے بعد پولیس نے جب ریڈ کیا شیخ دانش کے گھر پر، تو کیونکہ پولیس کو شک تھا کہ ان کے پاس کچھ اور بھی ویڈیوز ہیں. اس کا فیصل آباد پولیس کا رویہ کیا لگ رہا ہے اس کیس پر؟ تو آج بھی میری سی پی او فیصل آباد سے بات ہوئی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے ختیجہ کو طلب نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز فیصل آباد میں خدیجہ نامی ایک لڑکی پر تشدد کی ویڈیو سامنے آئی. اس کے بعد ملزمان کو پولیس نے حراست میں لیا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق فیصل آباد پولیس نے جو ایف آئی آر میں نامزد کیے گئے ملزمان تھے ان کو اٹھایا، اور ایک خاتون کو بھی اس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے. خدیجہ نامی لڑکی جو ہے ابھی جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق تو شادی کا کہا گیا. جو شیخ دانش ہیں جو مرکزی ملزم ہے اس واقعے کے، انہوں نے شادی کا کہا انکار پر خدیجہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس واقعے میں اصل میں حقیقت ہے کیا، تفصیلات اس واقعے کی اب تک کی کیا ہیں، ہم جانتے ہیں اویس ستار صاحب سے جو بیورو ہیڈ ہیں بول ٹی وی کے فیصل آباد کے. تو اویس ستار نے آج اس تمام تر واقعے کی رپورٹنگ کی، اور خود بھی وہ علاقہ مجسٹریٹ میں کی عدالت میں پیش ہوئے جہاں پر یہ تمام ملزمان آج لائے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو خدیجہ ہے وہ بھی آج جو علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت ہے وہاں پر لائی گئی تھی. اویس ستار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو شادی کا کہا گیا، اور شادی سے انکار پر جو شیخ دانش ہیں انہوں نے خدیجہ کو اٹھایا اور گھر لا کر تشدد کا نشانہ بنایا. تو یہ اس تمام تر واقعے میں ایک نام لیا جا رہا تھا انا. یہ انا اس ویڈیو میں بتائیے گا کہ انا اصل میں ہے کون؟ یہ ایک لڑکی ہے لیکن اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. ماہم جو ہیں اس کو اریسٹ کیا گیا ہے. تو یہ انا ہے کون جس کو ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا، اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ جی بہت شکریہ معین، آپ نے مجھے وقت دیا. سب سے پہلے تو گزشتہ روز کا یہ واقعہ ہے، اور یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا فیصل آباد میں تھانہ سرگودا روڈ کی جو حدود ہے یونیورسٹی ٹاؤن میں، یہ انسانیت سوز واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک لڑکی ہے ختیجہ نام کی، یہ بی ڈی ایس کی 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، اور ایک جو نجی یونیورسٹی کے اندر یہ پڑھتی ہے. اس کے کچھ مبینہ تعلقات تھے شیخ دانش کے ساتھ، اور تعلقات اس طرح تھا کہ اس سے آپ نے انا کا ذکر کیا تو ختیجہ کی اصل میں سہیلی تھی انا، جو شیخ دانش کی بیٹی ہے. انا کی وجہ سے اس کے شیخ دانش سے دوستی ہوئی، مراسم جو ہیں وہ مرتب ہوئے ان کے، اور 2 سال سے ان کے جو ریلیشن شپ ہے یہ چلا آ رہا تھا. کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ شیخ دانش اس کو گزشتہ کچھ عرصے سے شادی کے لیے فورس کر رہے تھے کہ آپ مجھ سے شادی کریں، لیکن یہ جو لڑکی ختیجہ یہ مان نہیں رہی تھی. اگر ہم ایف آئی آر کی بات کریں تو ایف آئی آر میں جو ختیجہ نے موقف اپنایا ہے کہ میں نے شادی سے انکار کیا، جس کے بعد جو شیخ دانش ہیں وہ اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آتشی اسلحے سے لیس ہو کے انہوں نے میرے گھر دھاوا بولا، اور میرے گھر والوں کے سامنے انہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ ادھر بھی بنایا، اور اس کے بعد مجھے اغوا کر کے لے گئے. ساتھ گھر سے کچھ آئی فون وغیرہ تھے اور کچھ دوسرے موبائل تھے، 4.5 لاکھ روپیہ نقدی تھی، اور پھر مجھے اپنے گھر لے گئے، وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا، سر کے بال کاٹ دیے، بھویں موڑ دی، اس کے علاوہ گھونسوں سے اور تھپڑوں سے بھی انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. یہ تو وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایف آئی آر میں انہوں نے درج کرائی ہیں. اس کے خلاف جب یہ انہوں نے ان کے مطابق انہوں نے پھر شیخ دانش نے ان کی ویڈیوز بھی بنائی، ویڈیوز بنانے کے بعد ویڈیوز وائرل کر دی سوشل میڈیا پہ. جب وائرل ہوئی تو پولیس تک بھی پہنچی، پولیس نے پھر ختیجہ کو اپروچ کیا، ختیجہ پولیس کے پاس گئی، تھانہ ویمن میں گئی، انہوں نے درخواست دی اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، جس میں شیخ دانش مرکزی ملزم تھے، ساتھ ماہم تھی. ماہم کو بھی آگے جا کے بتاتا ہوں کیا کردار ہے، کون ہے وہ. اس کے علاوہ جو دیگر 6 ساتھی ہیں وہ انہوں نے نامزد کر دیا، اور پولیس نے اسی ٹائم کیونکہ مین سٹریم میڈیا پہ بھی خبریں چلنا شروع ہو گئی تھیں ایکشن لیا اور ان ملزمان کو گرفتار کر لیا. اس پورے سین میں ہمیں انا کا جو جی اچھا بتائیے گا، آپ انا کے بارے میں بتا رہے ہیں، بتائیے گا. جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس پورے سین میں ہمیں انا کا صرف یہ کردار نظر آیا کہ انا ختیجہ کی سہیلی تھی، فرینڈ تھی، اس کے علاوہ انا کا کردار نظر نہیں آیا. جب کل ہم بھی موقع پہ پہنچے، ہماری جو پولیس کے افسران سے بات چیت ہوئی یا دیگر جو ہمارے ذرائع ان سے بات ہوئی،
اس میں ہمیں جو سٹوری ہے وہ تھوڑی سی ذرا اس سے مختلف ہے. کوئی شک نہیں تشدد ہوا ان پر، لیکن تشدد کی وجہ صرف رشتہ یا رشتے سے انکار کرنا نہیں تھا، وجہ کچھ اور بھی تھی. وہ یہ تھی کہ جو شیخ دانش کی اہلیہ ہیں ان کو شیخ دانش کی اور خدیجہ کی دوستی کا علم ہو گیا تھا. انہوں نے کچھ موبائل پہ ان کے میسیجز پڑھے جو ان کی چیٹ چلتی رہی ہے کچھ عرصے سے، اور وہ شادی کا ذکر تھا وہ انہوں نے چیٹ پڑھی. اس کے بعد انہوں نے پھر اس بچی کو بلوایا اپنے گھر سے، خدیجہ کو کہا کہ تم بھائی کے ساتھ آ جاؤ. جب وہ گھر آئی ان کے شیخ دانش کے، اس ٹائم غالباً شیخ صاحب دانش صاحب گھر پہ موجود نہیں تھے، اکیلی ان کی جو اہلیہ ماہم وہ موجود تھیں. انہوں نے اس کے بعد پھر اپنے کچھ ساتھی بلوائے ہوئے تھے اور ان کی مدد سے اس لڑکی کو انہوں نے پہلے ڈرایا دھمکایا. پھر خدیجہ نے انا کے خلاف کافی زیادہ ادھر باتیں کی، انا کو گالیاں دی، انا کے خلاف برا بلا کہا، تو جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ تم انا کو تم گالیاں دے رہی ہو اور اس لیے تم نہ اب یہ اس کی جوتیاں چاٹو، اور اس کے جو چپلیں وہ پہنتی تھی یا جو شوز پہنتی تھی ان کو چٹوایا، لکنگ کروائی اس پہ، اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کی بھویں بھی مونڈی، ان کے سر کے بال بھی کاٹے، اور آج میڈیکل جو پولیس نے کروایا اس میں بھی 7 جو جگہیں جسم کی وہاں پہ جو نشانات ملے ہیں زخموں کے، چوٹ کے، جو بھویں مونڈنے کا بھی اس میں ثابت ہو گیا کہ بال بھی کاٹے گئے ہیں، بھویں مونڈے گئی ہیں. تو وہ جو ماہم نامی جو خاتون ہے جو اہلیہ ہیں شیخ دانش کی، یہ دوسری شادی کی ہے شیخ دانش نے، پہلی بیوی نے دوسری بیوی ہے ماہم، انہوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنوایا. اور پھر پولیس نے، حالانکہ ان کا نامزد میں نام بھی نہیں تھا، پولیس نے پھر گزشتہ رات کو دیر رات کو پھر انہیں گرفتار کر لیا اور آج عدالت میں پیش کیا. اب کن کا نام بتا رہے ہیں، کن کا نام نہیں ہے ایف آئی آر میں؟ ماہم کا ایف آئی آر میں ماہم کا نام نہیں ہے. ایف آئی آر میں نامزد ملزمان میں نام ہے ملزمہ کا انا علی کا. لیکن جب پولیس کے افسران گرفتاریاں ڈالنے گئے، انہیں گرفتار کرنے گئے، تو انہوں نے جو وہاں پہ سین دیکھا، جو سنا، جو اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو انا نامی لڑکی ہے اس کا پورے جو اس کا ہے نا سین چل رہا ہے، اس میں کوئی رول نہیں اس کا نظر آیا انہیں. پھر شیخ دانش نے بھی کہا کہ یار اس پورے سین میں میری بیٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا صرف اتنا ہی کردار ہے کہ یہ اس کی سہیلی ہے خدیجہ، اس کے علاوہ اس کا کوئی لنک نہیں. تو اس کے بعد پولیس نے پھر اس کی گرفتاری نہیں ڈالی. اچھا ویس بھائی یہ بتائیں کہ آج علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں یہ لوگ پیش ہوئے تو یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ملزمان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، اس میں صداقت بالکل نہیں ہے. جو ضمانت والی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جب کل رات کو یہ سارا سین ہوا، ایک ہائپ کریٹ ہو گئی، پولیس نے فوری طور پر ایک ایف آئی آر دے دی. اس میں شیخ دانش کو نامزد رکھا گیا، انا علی کو نامزد رکھا گیا، باقی ملزمان تھے. اس کے بعد پولیس نے جب ریڈ کیا شیخ دانش کے گھر پر، تو کیونکہ پولیس کو شک تھا کہ ان کے پاس کچھ اور بھی ویڈیوز ہیں، ایسے نازیبا ویڈیوز ہیں لڑکیوں کی، اس کے علاوہ کچھ میسیجز ہیں اس کی بنیاد پہ یہ بلیک میل کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں خدیجہ نے یہ شک کا اظہار کیا تھا کہ ان پاس ہماری ویڈیوز ہیں. تو ان کے گھر سے شراب ملی بڑی تعداد میں، غیر ملکی شراب تھی، اسلحہ بڑی مقدار میں ملا وہاں سے، غیر قانونی اسلحہ تھا. تو پولیس نے ایک اور ایف آئی آر لانچ کی ان کے خلاف، شیخ دانش کے خلاف، غیر قانونی اسلحہ اور منشیات کے کیس میں. آج باقی ملزمان کو تو عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن شیخ دانش کو فیصل آباد کی عدالت میں پیش نہیں کیا، کیونکہ دوسرا مقدمہ ان کے دوسرے گھر میں ہوا جو کھڑیاں والا تھانہ کھڑیاں والا کے دودھ میں بنتا ہے، اور وہ جوڑا والا کی عدالت میں وہ مقدمہ سنا گیا. وہاں پر ان کے 50,000 روپے کے مچلکوں کی عوض ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہوئی. لیکن جو پرائمری کیس ہے یہ خدیجہ ٹارچر کیس جو ہے، اس میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی، وہ بھی پولیس کسٹڈی میں ہیں. اور ان کو آج فیصل آباد ویمن جو تھانہ ویمن ہے جہاں پہ یہ مقدمہ درج ہوا خدیجہ والا، انہوں نے اپنے تحویل میں لے لینا اور کل صبح فیصل آباد کی عدالت میں انہیں پیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی بتا دوں آپ کو فیصل آباد کی عدالت میں پیش نہ کرنے کی. فیصل آباد کے جو وکلا ہیں انہوں نے اتحاد کی ہے کہ ہم نے جو ملزمان ان کی طرف سے پیش نہیں ہونا. فیصل آباد کا کوئی بھی وکیل آج ملزمان کی طرف سے پیش نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم نے بائی کاٹ کیا ہے. اس کی وجہ سے دوسرے شہر سے جو ملزمان ان کو وکیل کرنا پڑا اور وکیل وہ پیش ہوا. تو کچھ یہ بھی ڈر تھا کہ اگر وہ کچہری میں شیخ دانش یونٹی وکیلوں نے آج دکھائی. اچھا زبردست، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں اس واقعے کو، شیخ دانش سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کا کافی زبردست کاروبار ہے. تو ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں اگر دیکھیں تو اس طرح کے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ شروع میں تو اتنی ہائپ کریٹ ہوتی ہے، اس کے بعد سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا، یا پھر نتیجہ یہی ہے کہ سیٹلمنٹ فائنلی ہونی ہے؟
अच्छा मोइन, जहाँ तक शेख दानिश का ताल्लुक है, ये वाकई ये फैसलाबाद के मारूफ बिजनेसमैन है, बेस्ट एक्सपोर्ट के नाम से इनकी टेक्सटाइल मिल है, और ये फैसलाबाद में जो लीगी ओहदेदारान है उनके काफी करीब भी पाए जाते हैं। राना सनाउल्लाह से इनके जाती मुरासिम है और उनके साथ इनके पोस्टर्स भी हैं और उनके साथ इनकी तस्वीर भी हैं। जब वफाकी वजीर दाखिला बने उस पर भी इन्होंने पोस्टर्स वगैरह लगा के उन्हें मुबारकबाद दी, तो काफी उनके क्लोज समझे जाते हैं। उनके राइट हैंड्स में जो है ना, वो उनमें इनका शेख साहब का नाम भी आया जाता है। और शेख साहब, जाहिर सी बात है, अब लड़की वालों पर भी दबाव है। जो मुद्दई है, मेरी खतीजा के भाई से बात हुई थी शाम को, वो कह रहा था कि हम पे काफी प्रेशर आ रहा है और कुछ लोग हमें फोन कर रहे हैं बार बार, इसलिए हम लोग घर से भी नहीं निकल रहे। आज हम अदालत में पेश नहीं हुए, खतीजा और उसके भाई में या फैमिली में कोई मेंबर आज अदालत में पेश नहीं हुआ, सिर्फ मुल्जिमान को पुलिस लाइन से पेश किया गया। तो सुलह के लिए दबाव तो होता है पाकिस्तान में, और आपको ये भी पता है जो पाकिस्तान में पैसे वाला बंदा हो वो लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ सेटलमेंट की तरफ आता है। अगर उन्होंने जिस तरह मुकदमे में लिखा है 4.5 लाख रुपया नकदी थी, आईफोन थे, ये वो, अगर सारा मिल मिला के 15 या 20 लाख रुपए भी करें तो शेख दानिश के लिए ये कोई रकम देना कोई मुश्किल नहीं है सेटलमेंट के लिए। तो ये तो अब रियासत को चाहिए कि अब वो अपना एक रोल प्ले करे। अगर इस पूरे केस को हकीकी तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अगर तो ये वाकया सच्चा है। जी, पुलिस का रवैया क्या लग रहा है इसमें? पुलिस इस मामले में, क्योंकि अभी तो जैसे आपने बताया कि राना साहब के ये क्लोज हैं, वो मैटर तो वफाक का है, और जो फैसलाबाद पुलिस है ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, तो डायरेक्ट तो इन्फ्लुएंस नहीं वहां पर शो कर पा रहे होंगे राना सनाउल्लाह साहब। तो आपको पुलिस का, फैसलाबाद पुलिस का रवैया क्या लग रहा है इस केस पर? अच्छा, कल रात से जब से वाकया हुआ है, सबसे पहले वाकया ही सोशल मीडिया पे है और पुलिस ने भी सोशल मीडिया से वाकये को कैच किया और उसके बाद एफआईआर वगैरह लॉन्च की। तो पुलिस का जो रिस्पॉन्स है हमें बड़ा पॉजिटिव नजर आया। जो सीपीओ फैसलाबाद हैं, उमर सईद मलिक साहब, वो बड़े मुतहरिक नजर है, फौरी तौर पर टीमें तश्कील दी। जब सोशल मीडिया पे वाकया रिपोर्ट हुआ, पुलिस ने इसका नोटिस लिया, तो जाहिर सी बात है जो मुल्जिमान है उनको भी पता लग गया कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होने लगी है, हमारे खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। वो भी इधर उधर हो गए, लेकिन पुलिस ने बड़ी टेक्निकली इनको ना सारा मामला टैकल किया और इसके बाद इन्हें टेक्निकली अरेस्ट किया जितने मुल्जिमान हैं। तो आज भी मेरी सीपीओ फैसलाबाद से बात हुई, हमारे चैनल के साथ भी उन्होंने बात की, तो पुलिस का जो बिहेवियर है बड़ा पॉजिटिव है इस मामले में। प्रॉपर सपोर्ट कर रही है, किसी किस्म का दबाव ना हमने पुलिस पे देखा, ना ही हमें किसी एसएचओ ने बताया कि मुझ पर कोई प्रेशर है, ना किसी डीएसपी ने। और बड़ी टू दी पॉइंट और बड़ी इफेक्टिव जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। जो एसएचओ थाना वीमेन है फरा बतूल साहिबा, वो भी बड़ी पॉजिटिवली इस पूरे केस को लेकर चल रही है। तो पुलिस की तरफ से फिलहाल हमें ऐसा कोई एलिमेंट नजर नहीं आया कि वो या तो वो प्रेशराइज कर रहे हैं, जिस तरह आमतौर पर सुनते हैं जब पुलिस भी दबाव डालना शुरू कर देते हैं मुद्दई पार्टी को सुलह के लिए। फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। ना ही हमारे साथ जो अच्छा मुतासरा अच्छा खातून है खदीजा, इनके भाई ने कहा कि पुलिस का दबाव है। अगर दबाव है तो सियासी दबाव हो सकता है। जो सियासतदान है फैसलाबाद के लोकल टीएनएमएलएन की लीडरशिप है या जो भी उनकी है, वो मुमकिन है कि उन्हें फोन कॉल करते हो या सुलह के लिए दबाव डालते हो। उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा अच्छा सर, सकता। अच्छा, अब ये गालिबन जुमे वाले दिन दोबारा मुल्ज़मान अदालत में पेश होंगे। 2 रोज का बता रहे थे आप रिमांड है इनका। जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि हदीजा को भी क्या अदालत ने ज़ाती तौर पे बुलाया है? क्या वो आज तो आई नहीं, लेकिन अगर जुमे वाले दिन बुलाया है तो क्या वो पेश होगी वहां पर? लेकिन जो है ना इलाका मजिस्ट्रेट राजा रजा अली, ये बड़े मंझे हुए जज हैं और बड़े इन्होंने अच्छे और खुशसलूकी से आज मामला टैकल किया, क्योंकि जो वकला थे वो बड़े आज ना गम गुस्से में थे और उनका पूरा इरादा था कि अगर शेख दानिश को अदालत में पेश किया जाता है तो आज भी उन्होंने शेख दानिश के साथ भी कोई दो दो हाथ करने थे। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से 2 रोज का रिमांड भी दे दिया, मुल्जिमा को जुडिशियल रिमांड में भेज दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने खतीजा को तलब नहीं किया। कुछ ये भी वजह है कि खदीजा भी ड्रामा में है, वो उस तरह नहीं है कि वो इस सारे मामलों को देख सके या मीडिया को डील कर सके। तो अभी जज साहब की तरफ से बिल्कुल इनिशियल अभी स्टेज पे है, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, जितनी भी इंक्वायरी है, अभी रिमांड दी है, अभी पुलिस भी इंक्वायरी करके अपने जामे रिपोर्ट एक मुरतब करके पेश करेगी अदालत में। तो फिलहाल खदीजा को तलब नहीं किया गया। अभी जुम्मे वाले दिन देखते हैं कि अदालत क्या फैसला करती है, आया खदीजा को बुलाती है या मजीद कुछ दिन का रिमांड पुलिस तलब करती है, रिमांड देती है, क्या करती है, जुम्मे वाले दिन पता लगेगा। लेकिन आज की तारीख में उन्होंने खदीजा को ना तलब किया ना ही ऐसी भी बात हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस सत्तार साहब हमारे साथ थे फैसलाबाद से। आपने बताया इस तमाम तर जो वाक़े की तफसीलात हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि इस मामले का कोई नतीजा, ऐसा नतीजा निकलेगा कि फैसलाबाद ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ऐसे वाक़यात दोबारा से रूनुमा ना हो। लेकिन अगर
ریسنٹ پاس میں ہم دیکھیں تو ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جس میں ایسے واقعات پر بعد میں صلح ہو جاتی ہے اور یہ جو ملزمان ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی. امید کرتے ہیں کہ اس کیس میں کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا تاکہ ان ملزمان کو اور ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو کوئی نہ کوئی سزا ضرور ملے تاکہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو. اس واقعے سے متعلق مزید اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں اظہار خیال کیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ اویس ستار صاحب سے مستقبل میں بھی جو بھی ہیپننگ اس کیس سے متعلق ہوں گی میں آپ کو اپنے ولاگ میں اویس ستار کو ساتھ لے کر آگاہ کروں گا. بہت شکریہ.